سیکھ، حق کی خاطر باطل سے ٹکرانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ۔ غیر خدا کے آگے رونا ذلت ہے، غیر خدا کے آگے رونا ذلت ہے، ایک خدا کے آگے اشک بہانا سیکھ، ایک خدا کے آگے اشک بہانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، اور ظلم کے آگے جھک جانا نامردی ہے، ظلم کے آگے جھک جانا نامردی ہے، ظلم کو تو مردانہ وار مٹانا سیکھ، ظلم کو تو مردانہ وار مٹانا سیکھ، حق کی خاطر باطل سے ٹکرانا سیکھ، اور موت سے ڈر کر جینا موت سے بدتر ہے، موت سے ڈر کر جینا موت سے بدتر ہے، زندہ رہنا ہے تو پھر مر جانا سیکھ، زندہ رہنا ہے تو پھر مر جانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، اور دین گنوا کر دنیا لینا لعنت ہے، دین گنوا کر دنیا لینا لعنت ہے، دین بچا کر دنیا کو ٹھکرانا سیکھ، دین بچا کر دنیا کو ٹھکرانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، اور گیلانی کے نغمے ظلم کی نگری میں، گیلانی کے نغمے ظلم کی نگری میں، گا کے لہو مظلوموں کا گرمانا سیکھ، گا کے لہو مظلوموں کا گرمانا سیکھ، حق کی خاطر باطل سے ٹکرانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ۔ اس حکومت کو پر لگ گئے، کیونکہ پر ایسے لگ گئے کہ پاکستان کی عوام نے کچھ زیادہ ہی جوش اور ولولے کے ساتھ کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا اور کچھ کو مسترد کیا، اور ان کو بھی مسترد کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ فارم 47 کی حکومت خود غیر قانونی حکومت ہے، اور مساجد اور مدارس کو یہ غیر قانونی کہتے ہیں، غیر قانونی تو خود ہیں۔ ایک غیر قانونی حکومت، وہ قانونی اس لیے میں کہتا ہوں مساجد کو کہ جس مسجد کو مدنی مسجد اسلام آباد میں شہید کی گئی، غالباً یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، 1932 میں یہ مسجد بنی، اور پاکستان بننے سے پہلے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1932 میں یہ مسجد بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل مسجد کا نام سر فہرست ہے۔ یعنی ایسے یہ لوگ ہیں، ایسے عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ جن کے جاہل بھی ہیں یہ لوگ، اور پھر اوپر سے جو ہے نا ان کی جہالت یہ دیکھو کہ آئے دن ایسے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں کہ جن میں شاعر اللہ کی توہین ہے۔ مساجد جو ہے نا ان المساجد للہ، مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو پکارنا بھی نہیں ہے، اور ومن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابیہا، تو اللہ ان لوگوں کو ظالم کہتا ہے۔ ظالم کی اتباع کرنا، وہ خود ظالم۔ ایک دور تھا علماء سے ہم سنتے تھے پرہم شرف کے دور میں کہ ظالم کی قلم دوات سیدھی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ تو چہ جائے کہ ظالم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر شاعر اللہ کی توہین کی جائے۔ مساجد جو
دین کے منبع ہیں، دین کے مرکز ہیں، جہاں سے دین کی روشنی پھیلتی ہے، ان کو شہید کیا جائے۔ اور یہ نہیں کہ 2-4 دن پہلے بن گئی اور 2-4 دن بعد جو ہے نا شہید کر دی، کہ ہمیں پاکستان سے پہلے بنی ہوئی مساجد کو، اور پھر ان مساجد کو جو سرکاری سرپرستی میں بنائی گئیں، اور ان کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں غیر قانونی۔ پھر اگر سرکاری سرپرستی میں بنائے ہوئے ادارے پاکستان میں مساجد غیر قانونی ہے، تو پھر سرکاری سرپرستی میں جو کچھ بھی پاکستان میں بنا ہے وہ سارا کا سارا غیر قانونی ہے۔ اوپر نیچے ہو گیا تھا، اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے، ہم خود جو ہے نا والد صاحب کے ساتھ ہم جو ہے نا مظاہرے میں شریک ہوتے تھے کہ بابری مسجد شہید ہوگی، بڑی بڑی تقریریں ہوتی تھیں، لمبے چوڑے جو ہے نا مسلمان یہاں سے دعوے کرتے تھے کہ ہم بابری مسجد دوبارہ بنائیں گے، تو وہاں ایک انڈیا میں بابری مسجد شہید ہو اور ہم احتجاج کریں، ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا ہمارے لیے بابری مسجدیں شہید ہوں، یہ ساری مسجدیں بابری مسجد بن جائیں، ان کو شہید کیا جائے اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں بھی ایمان ہے اور جس کے دل کے اندر بھی جو ہے نا مساجد مدارس کی محبت ہے، عشق علماء کی عشق و محبت ہے، تو وہ لوگ خاموش نہیں رہ سکتے۔ تو مساجد کے ساتھ مدارس کے لیے ارد گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ مساجد کو جو ہے نا ایک ڈوپ ٹیسٹ کے طور پر یہ لے رہے ہیں، اور آگے جا کر جو ہے نا یہ پھر ہر ایک جو ہے نا شاعر اللہ میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں، یا اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم ان تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ اجلاس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی کنوینر حضرت مولانا مفتی شفیع الدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان فرمائیں۔ الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج کے اجلاس کی غرض و غایت قاضی ضیاء الرحمن نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ انشاءاللہ کھانے کا مسئلہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مہمان نے آگے پنجاب کا دورہ بھی شروع کرنا ہے، اور پھر ان کا بیان بھی ہونا ہے، مناسب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے غرض و غایت تو آج کے اجلاس کی 2 آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کی رکنیت کا آغاز، اور اس کے بعد یہ شاعر اللہ کی توہین اور حرام کو حلال کہنا۔ یہ یاد رکھ لو کہ اللہ کے حرام کردہ کو جو حلال کہے گا وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، جو حلال کو حرام کہے گا وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ کیوں کہ یہ نصی فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان، اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا اور ہمارے تک بھی بات پہنچی الحمدللہ۔ میں نے حضرات کو دیکھا، مجاہدین کی یہ جماعت تھی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شخص کتنی دفعہ قید و بند میں رہا ہے۔ یہ جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے میرا جنرل سیکرٹری مرکزی، کتنی دفعہ، اور خاص کر جنرل پرویز کے دور میں تو بڑی بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وہ جماعت ہے مجاہدین کی کہ جہاد افغانستان کے اندر 1300 ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں، تب اس وقت جا کر وہاں پر قرآن اور حدیث کا نفاذ ہے۔ یہ الحمدللہ جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ یہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی بھی یہ ایک جہادی قوت ہے الحمدللہ، اور طالبان افغانستان بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ کیسی قوت ہے، اور الحمدللہ یہ آواز حق، جنرل پرویز کے دور کے اندر آواز حق بلند کرنا تو دور کی بات تھی کہ آپ کی مسجد کا مولوی جمعے والے دن اگر لاؤڈ اسپیکر لگاتا تھا اس کے خلاف پرچہ ہوتا تھا، یا اس کے لیے جیل تھی یا 1000 روپیہ جرمانہ تھا۔ لیکن قاضی الرحمن نے الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر بھی لگائے رکھا، آج بھی لگا ہوا ہے، کل بھی لگا ہوا تھا، پرویز کے دور میں بھی لگا رہا، نواز شریف کا جو 5 سالہ دور تھا وہ بھی غلیظ ترین دور تھا، اس میں بھی لگا رہا۔ الحمدللہ ہر دور کے اندر لاؤڈ اسپیکر لگا کے حق کی آواز، جہاد کی آواز اور ظلم کے خلاف الحمدللہ یہ آواز اس ادارے اور اس مدنی مسجد اور قاضی الرحمن کی زبان سے جاری رہی ہے الحمدللہ۔ ذالک فضل اللہ، رضینا
قسمت الجبار فینا، اس پر میں راضی ہوں الحمدللہ۔ مجھے میرے مقتدی کہتے تھے کہ یہ پتھر مار رہا ہے، بٹے مار رہا ہے جیل کو، الحمدللہ پرویز اس وقت جہنم میں ہے، قاضی الرحمان اس وقت بھی مدنی مسجد کے ممبر اور محراب میں ہے، وہ جہنم میں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کا دشمن تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا، وہ طالبان کا دشمن تھا، وہ قرآن کا دشمن تھا، وہ مساجد کا دشمن تھا، وہ مدارس کا دشمن تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جیسا کرے گا کوئی ایسا بھرے گا، گندم سے گندم بری، جو سے جو۔ الحمدللہ یہ ایک فخریہ جماعت ہے، اور اس پر کئی لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب آپ کی جماعت تو تھوڑی سی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے تھوڑے سے لوگ بہت سارے لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ طالبان کو کہتے تھے سپر طاقت کی مقابلہ کر رہے ہیں، طالبان کہتے تھے سپر طاقت ہو اللہ۔ امریکہ سپر طاقت نہیں ہے، وہ کن فیکون کی مار ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ابھی بھی پڑھ کے آئے نماز کے اندر، آپ میں نے بھی پڑھی ہے، یہ غیر المغضوب، یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں، یہ انڈیا والے مودی وغیرہ کے بارے میں نہیں ہے، یہود اور نصارہ ہے، یہ غیر المغضوب، ان کی ذریت اور ان کے بغل بچے اس ملک کے اندر آتے آتے یہ آج آ کر کے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 50 مساجد اسلام آباد کے اندر ٹارگٹ بنائی جا رہی ہیں، جس کو یہ آج گزری رات کے اندر نیست و نابود کیا، لیکن چند علماء وہاں چل رہے تھے، ہو سکتا ہے باقیوں نے کوئی گھیرا ڈالا ہوا ہو یا جو بھی ہو، لیکن الحمدللہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، الحمدللہ قاضی الرحمان، جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان انشاءاللہ اس جہاد کے اندر، مساجد کے تحفظ کے اندر انشاءاللہ اسلام آباد کے علماء ہم تمہارے شانہ بشانہ نہیں ہیں، تم سے آگے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ تھوڑے بہت ہیں وہ ویسا ہو گیا، لیکن انہوں نے محنت جاری رکھی، الحمدللہ آج وہاں قال اللہ و قال رسول کا نظام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ آپ یہ جدوجہد انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بھی انشاءاللہ خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا۔ مسلمہ کذاب سے لے کر غلام محمد قادیانی تک، کذاب، دجال، ثلاثون کذابون دجالون جیسے نبی کا بھی فرمان ہے، وہ آئے تو محنت ہمارے علماء دیوبند نے کی، خاص کر سب نے کی، سب مسلمانوں نے کی، لیکن علماء دیوبند اس مسئلے کے اندر پیش رہے۔ نتیجہ کہ 74 کی تحریک چلی، نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کے ختم نبوت کے انکاریوں کو اللہ نے کافر قرار دیا، اور جیسے شرابی کہتے تھے، فاسق فاجر کہتے تھے، اللہ نے اس سے یہ کام لے لیا، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اسی ختم نبوت کی برکت سے اس کی اللہ مغفرت فرمائے، ہم نے جو اس وقت اس کے خلاف جو تحریکیں کی، مسئلہ کیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے ہم بھی دشمن ہیں، جو اسلام کے حامی حکمران ان کے ہم بھی حامی بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی اچھائی بھی کیا بیان کریں گے، سبھی کچھ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ نظریاتی پاکستان کا جدوجہد رہے گی تو وہ وقت دور نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں ہو یا بعد میں ہو، لیکن اللہ قیامت سے پہلے ضرور پاکستان کے اندر افغانستان جیسا اسلام نافذ فرمائیں گے۔